والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: وقد أسند الإمام أحمد هذا الحديث فرواه مطولا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة عن شهر بن حوشب قال: لما جاءتنا بيت يزيد بن معاوية قدمت الشام فأخبرت بمقام يقومه نوفل البكالي فجئته إذ جاء رجل فانتبذ الناس وعليه خميسة فإذا هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما فلما رآه نوف امسك عن الحديث فقال عبد الله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنها ستكون هجرة بعد هجرة فينهاز الناس إلى مهاجر إبراهيم لا يبقى في الأرض إلا شرار أهلها فتلفظهم أرضهم تقذرهم نفس الرحمن تحشرهم النار مع القردة والخنازير فتبيت معهم إذا باتوا وتقيل معهم إذا قالوا وتأكل من تخلف منهم. اب مفسر رحمت اللہ علیہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لفظ ہجرت پر دلائل ذکر فرما رہے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ امام احمد رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے کو بڑی تفصیل حدیث سے ذکر فرمایا ہے. شعر ابن حوشب فرماتے ہیں کہ جب وہ واقعہ ہوا کہ یزید ابن معاویہ کی بیعت کا سلسلہ شروع ہوا یہ اس زمانے کی بات ہے کیونکہ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد یزید کی بیعت ہوئی تو
اس وقت جو ارباب حل و عقد ہیں یعنی اہل مکہ اور اہل مدینہ انہوں نے بیعت نہیں کی، لیکن باقی لوگ جو تھے وہ بیعت میں شریک ہوئے، اور اسی کے بعد پھر یہ اختلافات کا اور فتنوں کا دروازہ کھل گیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سفر ہوا، پھر شہادت ہوئی، تو فرماتی ہیں کہ یہ انہی دنوں کا واقعہ ہے کہ میں شام میں آیا۔ شام میں آنے کے بعد مجھے پتہ لگا کہ وہاں پر نوفل بکالی جو ہیں وہ درس دیتے ہیں، تو میں اس جگہ پہنچا تو میں بھی ان کے حلقہ درس میں جا کے بیٹھا۔ اذ جاء رجل، ایک آدمی ایسا آیا کہ اس کو دیکھ کر لوگوں نے ہٹنا شروع کیا، راستہ بنایا۔ وعلیہ خمیصۃ، اس نے جو لباس جبہ پہنا ہوا تھا، میں نے جب دیکھا کہ یہ کون بندہ ہے تو معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص ہیں رضی اللہ عنہ۔ اور نوفل بکالی نے بھی جب دیکھا کہ آنے والے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص صحابی جلیل ہیں تو انہوں نے اپنی بات بند کر دی۔ پھر حضرت عبداللہ نے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنائی۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تھی بلاد کوفہ سے، آپ نے شام کی طرف ہجرت کی، اور اللہ کی شان ہے کہ اس علاقے کو اللہ نے بڑے عظیم نوازشات سے بھی نوازا ہے اور امتحانوں سے بھی نوازا ہے۔ یعنی بیت المقدس کا علاقہ ہے، اسی طرح بیت المقدس کے ارد گرد کا علاقہ ہے، یہ بڑا عظیم الشان علاقہ بھی ہے اور وہاں امتحان بھی بڑے گزرے ہیں۔ عظیم الشان تو اس لیے اللہ نے خود قرآن میں فرما دیا ہے الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ رحمت دو عالم کو جب اسراء ہوا اس کے بعد معراج ہوا تو آپ کا سفر جو ہے وہ مسجد الحرام سے شروع ہوا اور مسجد اقصی تک گیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ مسجد ہے الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد میں ہم نے برکتیں رکھی، اور وہ برکتیں ظاہری بھی ہیں، وہ برکتیں باطنی بھی ہیں۔ ظاہری برکتیں ہیں کہ بڑا خوشنما علاقہ ہے، بڑے سرسبز وہاں پہاڑ ہیں، عظیم الشان پھل ہیں اور عظیم الشان باغات ہیں اور پانی کے چشمے ہیں، اور باطنی برکتیں یہ ہیں کہ یہ معدن الانبیاء ہے، وہاں اللہ کے بڑے انبیاء ہیں، اور یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں اللہ نے تمام انبیاء حضرت آدم سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ایک وقت میں جمع کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے۔ تمام انبیاء علیہم السلام کا ایک جگہ میں جمع ہونا اور کسی جگہ ثابت نہیں۔ آسمانوں میں بھی انبیاء کی ملاقات ہے، لیکن پہلے دوسرا تیسرا چوتھا، لیکن مسجد الاقصی جو ہے یہ اس طرح شان والی مسجد ہے کہ جہاں اللہ نے سارے پیغمبر ایک دفعہ اکٹھے کر دیے۔
تاریخ میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا جو مسجد اقصی کی عظمت ہے، ایک انبیاء کا اجتماع اور دوسرا امامت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے تو مکے میں بھی امامت فرمائی، آپ نے مدینے میں بھی فرمائی، خیبر میں بھی فرمائی، تبوک میں بھی فرمائی، بدر میں بھی فرمائی، لیکن یہ واقعہ کسی جگہ نہیں ملتا کہ 1,24,000 پیغمبر پیچھے کھڑا ہو۔ بھائی آرام سے بیٹھ جائے نا، یہ پہلا واقعہ ہے۔ اس مسجد کو اللہ نے ایسی شان بخشی کہ ایک تو قبلہ انبیاء ہے اور رحمت دو عالم نے بھی مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی ہیں۔ جب آپ مکے میں تھے تو آپ کعبہ، آپ مسجد اقصی تھا، آپ مدینے میں تھے تو آپ نے 17 مہینے تک نمازیں جو ہے وہ مسجد اقصی کی طرف پڑھی ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ قبلہ انبیاء، اور دوسری شان یہ ہے کہ حضور کے اسراء کی انتہا، کہ مسجد الحرام سے ابتدا اور مسجد اقصی میں انتہا، اور تیسرا شرف یہ ملا کہ تمام انبیاء اس مسجد میں اکٹھے ہوئے اور ان کو امامت کا مقام اور شرف جو ہے وہ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ کو ملا علیہم الصلوات والتسلیم۔ تو یہ اور واقعہ ایسا کسی مسجد میں پیش نہیں آیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ آسمانوں کا سفر جو ہے وہ بھی مسجد اقصی سے شروع ہوا، یعنی مسجد الحرام سے شروع نہیں ہوا، ورنہ اللہ چاہتے تو حضور کو یہاں سے اوپر لے جاتے۔ اللہ کے آگے کیا بات مشکل تھی؟ اگر مسجد اقصی سے حضور معراج پہ جا سکتے ہیں تو مسجد الحرام اور کعبہ شریف سے بھی جا سکتے ہیں۔ لیکن یہ اشارہ تھا کہ عروج جو ہے میرے مدنی محمد مصطفیٰ کا وہ وہاں سے شروع ہوگا، اور ابتدا مسجد الحرام سے ہوگی اور انتہا مسجد اقصی پہ ہوگی، کیونکہ قیامت بھی وہی قائم ہونی ہے، میدان حشر بھی وہی ہوگا۔ تو وہ گویا انتہا ہے، یہ گویا ابتدا ہے۔ ہر چیز کی ایک ابتدا ہوتی ہے اور ایک انتہا ہوتی ہے۔ جب زمین بچھائی گئی تو سب سے پہلے یہی کعبہ رکھا گیا، یعنی ابھی پانی تھا۔ تو روایات میں آتا ہے کہ جس جگہ اب کعبۃ اللہ ہے، عین اسی جگہ پانی کے اوپر ایک بلبلے کی طرح تھا، اشارہ تھا کہ یہی اللہ کا گھر ہوگا۔ پھر اللہ نے اپنی قدرت سے اس پانی کو گاڑھا کر دیا، پھر وہ پانی گاڑھا ہوتے 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 جیسے آپ یعنی آٹا بناتے ہیں اس طرح منجمد ہو گیا، پھر اس کو گول بنا دیا گیا، پھر آسمان کھڑے کیے گئے، پھر زمین کو بچھایا گیا۔ یعنی اللہ نے پیدا تو زمین کو پہلے کیا ہے۔ بھیا مہربانی کرو نا بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے جو سیڑھی منتظمین جو ہیں وہ تو اب طواف میں لڑتے ہیں، ہر جگہ لڑتے ہیں، یہ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کو سمجھائیں، یہ ان کی ذمہ داری تو نہیں ہے، یہ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بیوی بچے بیٹیاں بہنیں جب حرم میں لائیں ان کو کہیں یہ عورتوں کا مقام ہے، پیچھے بیٹھو اور قطعاً نماز میں آگے نہ جاؤ۔ جب فرض نمازیں ادا ہو جائیں لوگ نکل جائیں، بعد میں جا کے طواف کر لو، یہ تو ہماری ذمہ داری ہے۔ بہرحال انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک
معاشرہ ہے ہمارا ایک بھیڑ چال چل پڑا ہے، وہ بھیڑوں کا گلا جا رہا ہونا، جدھر ایک بھیڑ جائے گی دوسری بھی ادھر جائے گی، چاہے اگلی بھیڑ جو ہے کنویں میں گر جائے، چاہے جہنم میں گر جائے، پیچھے والے بھی وہی جائیں گے۔ آپ نے دنیا میں ایسا یعنی بے ادبی کا نظارہ کہیں نہیں دیکھا ہوگا کہ رمضان المبارک میں کھا رہے ہیں پھینک رہے ہیں، کھا رہے ہیں پھینک رہے ہیں، صفائی کرنے والوں کے ہاتھ ٹوٹ گئے۔ 1.5 لاکھ ٹن کچرا نکلا ہے اب حاجیوں کے کھانے کا۔ کھجور کھا رہے ہیں وہیں پھینک رہے ہیں، قالین ہے قالین کے نیچے ڈال دی، پانی پیا ہے بچ گیا ہے وہیں پھینک دیا۔ کوئی پتہ نہیں کہ ہم مسجد الحرام میں ہیں، کعبے میں بیٹھے ہیں، ہم افطار کریں، باقی کو پیک کریں، ساتھ لے جائیں، باہر جا کے ڈبے میں پھینکیں۔ یعنی ایسی بد نظمی کا کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا۔ تو بات سمجھیں کہ ابتدائے عالم جو ہے، مرکز ارض جو ہے وہ اللہ کا کعبہ ہے۔ زمین کو اللہ نے سب سے پہلے بنایا ہے لیکن بچھایا بعد میں ہے، یعنی بنایا تو پہلے گیا۔ جیسے آٹا آپ نے دیکھا نا، آٹا گوندھ کے پیڑے بنا کے عورتیں رکھ لیتی ہیں، خمیر آ جائے، آٹا ٹھیک ہو جائے، بعد میں اس کو روٹی بنا دیتی ہیں۔ اسی طرح زمین کو پیدا پہلے کیا گیا اور یہ کرے کی شکل میں اس کو چھوڑ دیا گیا، پھر اللہ نے آسمان بنائے، والارض بعد ذلک دحاہا، اللہ نے اس کے بعد زمین کو بچھایا۔ اور جب زمین بچھائی گئی تو اس کا مرکز جو ہے، مرکز اللہ کا ایک کعبہ ہے۔ تو گویا ابتدا اللہ کا گھر ہے، اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ اول بیت وضع للناس، اور وہ مسجد اقصی ہے، یعنی یہ ابتدا ہے وہ انتہا ہے۔ اسی طرح حضور کے سفر کی ابتدا بھی من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، ابتدا مسجد الحرام، انتہا مسجد اقصی۔ اور وہیں سے پھر اللہ نے میرے محبوب کو معراج پہ بھیجا، وہاں پر اللہ کی قدرت سے ایک ایسی سیڑھی لگائی گئی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی۔ اور آج تو اس کا سمجھنا بڑا آسان ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ انسانوں نے لفٹ بنا لی ہے، انسانوں نے سیڑھیاں بنا لی ہیں، ایکسیلیٹر بنا لیے ہیں، کھڑے ہو جائیں سیڑھی خود بخود جا رہی ہے۔ یہ تو انسانوں کی ایجاد ہے، اور انسانوں کے بنانے والے کے لیے کیا مشکل ہے کہ حضور کے لیے ایسی سیڑھی بنائے کہ فوراً آسمانوں پہ پہنچے۔ تو وہاں سے عروج ہوا، معراج ہوا، وہاں پھر حضور اترے، وہاں پر آپ کا استقبال بھی ہوا اور انبیاء نے الوداع بھی کہا۔ اور اسی طرح قیامت والے دن جو ہے وہ بھی ارض محشر جو ہے وہ ارض شام ہوگا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اہل مکہ اور اہل مدینہ کو لے کے ارض محشر کی طرف روانہ ہوں گا۔ اور پھر جب محشر ہوگا، قیامت ہوگی، تو یہ زمین و آسمان بدل لیے جائیں گے، نہ یہ زمین ہوگی نہ یہ آسمان ہوں گے۔ مرنے
مرنے کے بعد ہم جس زمین پہ کھڑے ہوں گے وہ ایسی زمین ہوگی جس میں کبھی گناہ نہیں ہوا ہے، اور ایسی سفید ہوگی جیسے چاندی ہوتی ہے، اور ارض نقیۃ بیضاء، حضور نے فرمایا صاف اور چمکتی ہوئی اور سفید زمین ہوگی۔ اور یہ چاند تارے سب جھڑ جائیں گے، یہ آسمان بدل جائیں گے، کیونکہ یہ تو فنا کے لیے ہیں، یعنی یہ تو بنے ہی ٹوٹنے کے لیے ہیں۔ وہ جو نئے آسمان زمین ہوں گے وہ رہنے کے لیے ہوں گے، وہ بقا کے لیے ہوں گے، یہ فنا کے لیے ہیں۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس دن میرا مدنی آپ دیکھیں گے کہ یہ زمینیں اللہ بدل دیں گے، آسمان بدل دیں گے، اور ہر چیز اللہ کے دربار میں واضح ظاہر کھڑی ہوگی، کوئی چھپنے کی جگہ بھی نہیں۔ تو مسجد اقصی کی باطنی برکات یہ ہے کہ وہ معدن الانبیاء ہے، وہ مبدأ معراج محمد مصطفیٰ ہے، وہ قبلہ انبیاء ہے، وہ اجتماع انبیاء کے لیے وہ سب سے بڑا مرکز ہے۔ اور آج بھی وہاں جو مقام الخلیل ہے وہاں ہزاروں کے انبیاء جو ہے دفن ہیں۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستکون ہجرتاً بعد ہجرہ، یہ ہجرت تو ہوتی آئے گی حضرت ابراہیم کے زمانے سے، لیکن ایک ہجرت ہے کہ جو ہم اپنے منشے سے کرتے ہیں، اور ایک وقت وہ بھی آ جائے گا کہ جب ہر حال میں اللہ اپنے بندوں کو وہاں پہنچائیں گے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ حضور کی حدیث مبارک میں ہے سرکار دو عالم، رحمت دو عالم، محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت اس وقت ہوگی جب زمین میں کوئی اللہ والا بندہ نہیں رہے گا، ایمان والا نہیں رہے گا، جو بچیں گے وہ سارے شرار الخلق ہوں گے، وہ کافر ہوں گے، فاجر ہوں گے، برے لوگ۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ لا تقوم الساعۃ، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ ایک بندہ بھی زمین میں اللہ 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 کا ذکر کر رہا ہے۔ اسی لیے یاد رکھیں کہ جتنے دین کے مدرسے ہیں، جتنی دین کی مسجدیں ہیں، جتنے دین کے معاہد ہیں، معابد ہیں، لوگ اللہ اللہ کر رہے ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ذکر ہیں، اذکار ہیں، یہ سارے بقائے عالم کا سبب ہے، اور جتنے گناہوں کے اڈے ہیں یہ سارے عالم کے فنا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اب ایک محلے میں مسجد ہے، آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ ہدایت دے، لیکن وہاں نماز تو ہو رہی ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، آپ بھی بچے ہوئے ہیں۔ جیسے کہ بستی میں ایک آدمی بھی اگر اعتکاف میں بیٹھ گیا تو ساری بستی والے گناہ سے بچ گئے۔ تو اسی طرح یہ جو مدارس ہیں، کہیں بخاری پڑھائی جا رہی ہے، کہیں قرآن پڑھایا جا رہا ہے، کہیں اولیاء اللہ ہیں، ذکر ہو رہا ہے، کہیں نماز ہو رہی ہے، کہیں عبادت ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں بقائے عالم کی دلیل ہیں۔ تو جب
اسی طرح ایک حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا رحمت دو عالم نے فرمایا کہ قیامت کے آنے سے پہلے ایک ایسی ہوا چلے گی اللہ کی قدرت سے کہ اس ہوا کے چلنے سے تمام ایمان والے جو ہیں ان پہ موت آ جائے گی، اور باقی جو ہیں وہ شرار الخلق رہیں گے، پھر قیامت قائم ہو جائے گی۔ حضور نے فرمایا کہ پھر ان کو چلانے کے لیے اللہ ایک آگ پیدا کریں گے، اور وہ آگ جو ہے ان بندوں کو ہانک کے جلا کے لے جائے گی میدان میں۔ اور وہ آگ اللہ کے احکام کی ایسی پابند ہوگی کہ جہاں یہ لوگ رات کو رہیں گے آگ بھی رک جائے گی، جہاں دن کو رکیں گے آگ بھی رک جائے گی، چلیں گے آگ چل پڑے گی۔ وہ تو آگ ہنکانے کے لیے ہے نا، چلا رہی ہے۔ اللہ چاہے تو کام ہواؤں سے لے لیں، اللہ چاہے تو آگ سے لے لیں۔ آپ تو کام لیتے ہیں نا نوکروں سے، سیکورٹی گارڈ سے، گن مینوں سے، اللہ کے تو سب کچھ تابع ہے۔ ہوا کو حکم دیا چلو ٹھیک ہے، آگ کو حکم دیا چلو ٹھیک ہے۔ آگ کو حکم دیا ٹھنڈی ہو جاؤ ٹھنڈی ہو گئی، گرم ہو جاؤ گرم ہو گئے۔ ہر چیز کو جلا ڈالو، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلانا، ٹھیک۔ اسی لیے ایک دفعہ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ کی زندگی میں سب سے آرام کے دن کتنے گزرے؟ آپ نے فرمایا اگر صحیح پوچھتے ہو تو میرے لیے سب سے آرام کے، آسائش کے، راحت کے وہ دن تھے جو میں نے آگ میں گزارے تھے۔ آگ میں بھی راحت مل سکتی ہے، لیکن اللہ چاہے اس کی مرضی ہے۔ اللہ چاہے تو آگ میں بھی آرام دے دے۔ اسی لیے کتب سابقہ میں ایک روایت آتی ہے کہ جب سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام ابو الانبیاء والمرسلین امام الموحدین علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آپ کا دشمن بادشاہ جو تھا نمرود، وہ محل پہ کھڑا تھا اور دیکھ رہا تھا اور خوش ہو رہا تھا کہ آج میرا دشمن آگ میں گیا، جل گیا، بھسم ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو حکم دیا کہ دشمن اسلام، دشمن ابراہیم خوش ہو رہا ہے کہ ابراہیم جل گیا ہے، ذرا آگ کے پردے ہٹا دو، اس کو دیکھنے دو کہ میرا خلیل مزے میں بیٹھا ہے یا جل گیا ہے۔ تو آگ کے پردوں کو جب ہٹایا گیا اور اس کی نظر پڑی کہ ابراہیم علیہ السلام تو اعلیٰ لباس ہے اور فروٹ ہیں اور پھل ہیں اور بڑے مزے میں ہیں، تو اس کی زبان سے بے ساختہ نکل گیا کہ نعم الرب رب ابراہیم، کہ ابراہیم رب تو تیرا سچا رب ہے بس۔ حالانکہ وہ مانتا نہیں تھا، یہ مجبور ہو گیا۔ تو اس لیے وہ آگ ان کو چلا کے لے جائے گی اور پھر آگ ہی ان کو اس مقام پہ پہنچائے گی، اور جو اس حکم کی خلاف ورزی کرے گا اس کو آگ جلا ڈالے گی، وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اسی لیے مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص جو صحابی جلیل ہیں، انہوں نے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہا ستکون ہجرتن بعد ہجرہ، آپ نے فرمایا ہجرت کے بعد ہجرت ہوتی رہے گی، فَيَنْهَاذَ النَّاسُ إِلَىٰ مَهَاجَرَ إِبْرَاهِيمَ، آخر لوگ جو ہیں وہ اس مقام پہ آئیں گے جہاں ہجرت کر کے حضرت ابراہیم تشریف لے گئے۔ لا يبقى في الارض الا شرار اهلها، اور زمین میں باقی وہی لوگ رہیں گے جو اشرار ہیں، ان کو زمین جو ہے نکالے گی اور پھینکے گی، اور آگ ان کے ساتھ جلے گی، اور وہ جب جلائے جائیں گے تو جنگل کے جانور بھی، خنازیر بھی اور بندر بھی ان کے ساتھ چلیں گے۔ فَتَبِيتُ مَعَهُمْ إِذَا بَاتُوا، وہ آگ جو ہے جہاں وہ رات ہوگی وہ بھی ٹھہر جائیں گے۔ يقول سيخرج أناس من أمتي من قبل المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم كلما خرج منهم قرن قطع كما خرج منهم قرن قطع حتى أدى زيادة على 20 مرة كلما خرج منهم قرن قطع حتى يخرج الدجال في بقيتهم۔ اب اسی طرح فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سَيَخْرُجُ أُنَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي، میری امت کے لوگوں میں سے مشرق کی جانب سے کچھ لوگ ایسے بھی پیدا ہوں گے یقرؤون القرآن، قرآن پڑھیں گے، لا یجاوز تراقیہم، قرآن حلق سے ان کے نیچے نہیں اترے گا، یعنی زبانی علم ہوگا، اندر کچھ بھی نہیں۔ اس سے ایک جماعت، پھر دوسری، پھر تیسری، حتیٰ کہ ان کی جو آخری جماعت ہوگی ان میں پھر دجال پیدا ہوگا، اور دجال کا اتنا بڑا فتنہ ہوگا، اللہ اس کے فتنے سے بچائے۔ ہر پیغمبر نے اپنی امت کو ڈرایا ہے، سب سے زیادہ وضاحت کے ساتھ ڈرانے والے حضرت محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقد رواه ابو داود في سننه وقال في كتاب الجهاد باب ما جاء في سكن الشام، امام ابو داود رحمت اللہ علیہ نے سنن ابی داود میں باب باندھا ہے سکن شام کا، شام میں رہنے کا۔ حدثنا عبداللہ ابن عمر قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني عن قتادة عن شعر بن حوشب عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستكون هجرة بعد هجرة وينهاز أهل الأرض إلى مهاجر إبراهيم ويبقى في الأرض شرار أهلها تلفظهم أرضهم وتقدرهم نفس الرحمن وتحشرهم النار مع القردة والخنازير، وہی حدیث مبارک ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں۔ وقال الامام احمد حدثنا يزيد قال اخبرنا ابو جناب يحيى ابن ابي حية عن شعر بن حوشب قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول لقد رأيتنا وما صاحب الدينار والدرهم بحق من أخيه المسلم ثم لقد رأيتنا بآخرة اللعن والدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
لئن انتم اتبعتم اذناب البقر وتبايعتم بالعينة وتركتم الجهاد في سبيل الله ليلزمنكم الله مذلة في أعناقكم لا تنزعوا منكم حتى ترجعوا إلى ما كنتم عليه وتتوبوا إلى الله تعالى. حضرت شعر ابن حوشب فرماتی ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عمر سے سنا، انہوں نے فرمایا لقد رأیتنا، آپ نے دیکھا ہے کہ آج کوئی بندہ بھی صاحب دینار درہم جو ہے وہ اپنے بھائی سے زیادہ قیمتی نہیں ہوتا، یعنی دنیا کی محبت نہیں ہے۔ ایک وقت آ جائے گا کہ دینار و درہم زیادہ عزیز ہوں گے دوستی سے۔ اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ جب تم لوگوں نے بیلوں کی دم پکڑ لی، یعنی کاشت میں لگ گئے، زراعت میں لگ گئے، دنیا دین چھوڑ دیا، جہاد چھوڑ دیا، اور تم لوگوں نے پھر بیع عینہ شروع کر دی اور سودی معاملات میں آ گئے اور بیوع محرمہ کو تم نے رائج کر دیا، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کو چھوڑ دیا، اللہ تمہیں ذلیل کر دیں گے، اللہ تمہاری گردنوں میں ذلت ڈال دیں گے، اور وہ ذلت نہیں نکلے گی کہ جب تک تم اسلام کے راستے پہ لوٹ کے نہ آؤ، توبہ نہ کرو، رجوع نہ کرو، اللہ کے راستے پہ آؤ، جہاد کو زندہ کرو، دنیا کی محبت کے بجائے آخرت کی محبت پیدا کرو، توبہ کرو اللہ کی طرف۔ وسمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لتکونن ہجرۃ بعد ہجرہ الی مہاجر ابیکم ابراہیم حتی لا یبقى فی الارض الا شرار اہلها تلفظ مرضوهم وتقذرهم روح الرحمن وتحشرهم النار مع الكرد والخنازير تكيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث يبيتون وما سقط منهم فلها ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج قوم من امتي يسيئون الاعمال يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم۔ حضور نے فرمایا میری امت سے قوم ایسے لوگ آئیں گے، عمل نہیں ہوگے، قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن نیچے نہیں اترے گا۔ قال الذي لا اعلم الا قال يحقر احدكم علمه مع علمهم، حالانکہ وہ اتنے عالم ہوں گے کہ تم اپنے علم کو بھی ان کے سامنے کچھ نہیں سمجھو گے، لیکن زبانی علم ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔ يقتلون اهل الاسلام فاذا خرجوا فاقتلوهم ثم اذا خرجوا فاقتلوهم ثم اذا خرجوا فاقتلوهم، جب ایسے لوگ پیدا ہو جائیں حضور نے حکم دیا ان سے جہاد کرو، ان کو قتل کرو۔ فطوبى لمن قتلهم فطوبى لمن قتلوا كلما ترى منهم قرن قطعه الله فردد ذلك رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم 20 مرۃ واکثر وانا اسمع۔ حضور پاک نے فرمایا پھر ایک اور قرن پیدا ہوگا اور ہوگا اور ہوگا اور ہوگا، حتیٰ کہ پھر دجال کا فتنہ آ جائے گا۔ اللہ ہر مسلمان کو دجال کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ انشاءاللہ کل درس نہیں ہوگا، پرسوں ہوگا، چونکہ مدینہ منورہ میں ہمارے غربات کا معاملہ ہے۔ دعا کریں اللہ آسان فرما دے۔ ایک والد رحمت اللہ علیہ نے ایک چھوٹا سا گھر بنایا تھا جس میں حاجی آ کے ٹھہرتے تھے مفت۔ اللہ کی شان ہے وہ حرم بڑا تو ٹوٹ گیا، تو اس کے بدل میں ہم کوشش کریں، بھاگ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی جگہ ملے، تو اس کے لیے انہوں نے بلایا۔ اللہ کریم ہے، دعا کریں گے تو اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے، سارے احکام پورے کر لیے، طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑ لیا، بال نہیں کٹوائے، مرد ہے یا عورت،
اگر بال بالکل نہیں کٹائے ہیں تو بال بھی کٹوائیں اور ایک ایک بکری دم بھی ادا کریں. اگر 2-4 گھنٹے کے بعد کسی نے بتلا دیا، یاد آ گیا، سمجھ آ گیا، کٹوا دیے تو پھر دم نہیں پڑے گی. اور اگر دم پڑ جائے اور پیسے نہ ہوں تو اس کے بدلے میں 10 روزے بھی رکھ سکتے ہیں. بہرحال رمضان المبارک کے مہینے کے بعد جو لوگ مقیم ہیں مکہ کے، ان کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ حج افراد کریں. حج تمتع اور قران ان کے لیے ہوتا ہے جو لوگ باہر سے آتے ہیں. لیکن اگر کوئی آدمی چھٹی پہ چلا گیا، عمرہ کر لیا، اس کا بھی تمتع ہو جائے گا. اگر حج کرے گا، حج نہ کرے کوئی بات نہیں. اب ایک آدمی عمرہ کرتا ہے، چلا گیا، چلا جائے. کہتے جی کہ کچھ احادیث کے آخر میں لفظ لکھا ہوتا ہے متفق علیہ. اس سے کیا مراد ہے؟ میرا بھائی، جب آپ کو یہ علم نہ ہو تو بلا وجہ دخل نہ دیا کریں. یہ باقاعدہ ہے کہ علم ہے. مانا ہوتا ہے امام بخاری اور امام مسلم دونوں اس حدیث کی صحت پہ متفق ہیں. تو یہ مصطلحات ہیں کہ متفق علیہ ہے. افردہ البخاری، افردہ امام مسلم، اخرجہ اصحاب السنن، اخرجہ اصحاب المصنفات. صحیح ہے، حدیث حسن ہے، حسن لذات ہی ہے، حسن لغیر ہی ہے، معضل ہے، منقطع ہے، مرسل ہے، متواتر ہے، مشہور ہے. یہ علماء کا کام ہے. آپ اتنا کریں جتنا آپ کی سمجھ ہے. ایسا نہ ہو کہ جو پہلا ایمان ہے وہ بھی دے بیٹھو. کہتے جی کہ ننگے سر نماز ہو جاتی ہے. نماز بالکل ہو جاتی ہے، بغیر قمیض کے بھی ہو جاتی ہے. اگر قمیض اتار کے نماز پڑھو تب بھی نماز ہو جاتی. لیکن یہ مسئلہ کہیں نہیں ہے کہ آمدن کپڑا سر سے اتار کے پھینک دو، یا اللہ نے دیا ہو تو نہ پہنو. یہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ حکم ہے کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد. ہر نماز کے لیے تیار ہو کے آئیں. اور میرے آقا رحمت دو عالم نے ساری زندگی کبھی بھی سر سے کپڑا اتار کے نماز نہیں پڑھائی. ایک ہے نماز ہو جانا، میرے پاس کپڑا نہیں ہے، میں کھڑا ہو گیا، ٹھیک ہے، بالکل ہو جاتی، کوئی منع نہیں. لیکن یہ تو مسئلہ نہیں کہ آدمی اسی کو سنت بنا لے کہ بھئی میں نے پڑھنا ہی بغیر کپڑے کے ہے. سوال جو ہیں صحابہ کرام کے، ان کے عدد اللہ عالم. ویسے آپ دیکھیں قرآن پاک میں جہاں سوال ہے، بعض مفسرین نے شاید لکھا ہو نماز وتر کے بارے میں کوئی ایسا اختلافی مسئلہ ہے ہی نہیں. داڑھی کے بارے میں جنہوں نے ساری زندگی حضور کی داڑھی سامنے دیکھی، ان کو پوچھنے کی ضرورت تھی؟ حضور نے فرما دیا داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ. آمین اونچی کہیں جائز ہے، ایسا کہیں جائز ہے، اللہ دونوں سنتے. اسی لیے آپ نے نہیں دیکھا ہے کہ مغربی عشاء فجر میں قرات اونچی ہے لیکن ظہر عصر میں قرات سری ہے، تاکہ اللہ وہ بھی سنتے ہیں، وہ بھی سنتے ہیں. نہیں، آخر 1400 سال تو گزر گئے، کب تک امت کو آمین پہ لڑاؤ گے؟ نہیں، ایک ٹھنڈے کوئی ایسا مسئلہ نہیں. ایک آدمی نے آمین کہا ٹھیک ہے، آمین کہا ٹھیک ہے، ایسا کہا ٹھیک ہے، زور سے کہا ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تو دونوں سن رہے ہیں نا، زور والے کی بھی سن رہے ہیں، ایسا والے کی بھی. یہ تو علماء کا ایک تحقیق ہے
کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ آمین کا معنی ہوتا ہے اللہم استجب، اللہ اس دعا کو قبول فرما، تو یہ دعا کا حصہ ہے۔ اور دعا کے بارے میں قرآن میں ہے کہ دعا ہمیشہ آہستہ کیا کرو، تو یہ تو ایک علمی مسئلہ ہے، لیکن ہم کب تک لڑاتے رہیں گے امت کو؟ اب یہی باقی مسئلے رہ گئے۔ کفر اسلام کو مٹانے کے در پہ ہے، کفر ہر جگہ اسلام پہ، ظاہری بھی باطنی بھی، اسلحے سے بھی، قلم سے بھی، میڈیا سے بھی، رات دن اسلام کو بدنام کرنے پہ لگا ہوا ہے، اور ہم انہی مسئلوں میں اگر الجھے رہے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کو اللہ نے اگر قلم کی طاقت دی ہے، آپ کو اللہ نے اگر خطابت دی ہے، آپ کو اللہ نے اگر مدرس بنایا ہے، تو امت کو ملاؤ اور کافروں کے حملوں کا جواب دو۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ قرآن و حدیث پر کسی عالم سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، خود پڑھ کے عمل کر لو۔ تو آپ ایسا کریں مہربانی کر کے کہ آج کے بعد کسی ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں، میڈیکل سٹور پہ خود پڑھ کے ٹیکے لگا لیا کریں، انشاءاللہ قبرستان جلدی بنیں گے۔ یعنی ڈاکٹر کی ضرورت ہے، گھڑی خراب ہو تو گھڑی ساز کی ضرورت ہے، دانت خراب ہو تو ڈینٹل ڈاکٹر کی ضرورت ہے، دل خراب ہو تو ہارٹ اسپیشلسٹ کی ضرورت ہے۔ قرآن حدیث ایسا یتیم ہے، خود پڑھتے رہو، خود سمجھتے رہو، جو مرضی آئے کر لو۔ زکوٰۃ رمضان میں ادا کریں تو زیادہ ثواب ہے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ رمضان کے علاوہ زکوٰۃ دیں بھی نہ، آپ کی مرضی ہے، رجب میں دیں، شعبان میں دیں، رمضان میں دیں، شوال میں دیں، جب چاہیں دیں، لیکن رمضان میں ایک فرض جو ہے 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ عید الاضحیٰ کے چوتھے دن، یعنی کیا معنی، 10 کو عید ہو گئی، آپ نے 11، 12، 13 یا اس کے بعد چوتھا دن تو 14 ہو گئی۔ بہرحال امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک قربانی کے ایام جو ہیں وہ 10، 11، 12 ہیں، اور بعض علماء کے نزدیک 13واں دن جو ہے وہ بھی قربانی کا دن ہے۔ اگر کسی کے ہاں اولاد نہیں ہے تو کیا اسلامی طریقہ اختیار کریں؟ سب سے پہلے تو اپنا چیک اپ کرائیں کہ نقص آپ میں ہے کہ بیوی میں ہے۔ اگر بیوی اولاد کرنے کے قابل نہیں ہے، دوسری شادی کر لو، اور اگر تم اولاد کے قابل نہیں ہو تو پھر بیوی کا کیا گناہ ہے، اپنا علاج کراؤ، مسئلہ نہیں۔ آج کل میڈیکل بہت ترقی کر گیا ہے، سارے ٹیسٹ ہو جاتے ہیں، فیصلہ ہو جاتا ہے کہ نقص کس میں ہے۔ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں اکٹھی، تو حنفی مسلک میں تو 3 ہی شمار ہوتی ہیں۔ البتہ بعض علماء اہل حدیث جو ہیں ایک مجلس میں 3 طلاق کو ایک شمار کرتے ہیں۔ میں کراچی سے نوکری کے لیے مکہ آیا، آنے سے پہلے مجھے احرام کے بارے میں معلوم نہیں تھا، نوکری کے بارے میں تو معلوم تھا نا جی۔ اس کے لیے تو آپ نے ویزا بھی حاصل کر لیا، نوکری بھی ڈھونڈ لی، ایگریمنٹ بھی کر لیا، اپنا سارے اوراق تصدیق بھی کروا لیے، صرف ایک دین بیکار تھا جس کے بارے میں تمہیں پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اگر یہ مسئلہ بھی پوچھ لیتے تو وہاں سے احرام باندھ کے آ جاتے۔ بہرحال امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک آپ پہ دم ہے
کہ آپ نے میقات سے بغیر احرام کے گزرے ہیں اور جدے سے احرام باندھا ہے۔ باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ نیت ہی نوکری کی تھی، عمرے کی نیت ہی نہیں تھی، اس لیے دم نہیں پڑے گا۔ بہرحال جن لوگوں نے پاکستان میں روزے شروع کیے اور پھر وہ مکہ مکرمہ میں آ گئے، ان کے 2 روزے کم ہیں، وہ پورے کریں گے۔ 28 کا مہینہ نہیں ہوتا، چونکہ یہاں 30 روزے ہوئے ہیں، آپ اسی کے حکم کے تابع ہیں، لہذا 2 روزے رکھ کے 30 پورے کریں۔ میدان عرفات کے بارے میں کوئی بھی نہیں کہتا، ایسے لوگ کہتے ہیں، نہ روایت ہے نہ حدیث ہے نہ کسی نے کہا ہے۔ کہتے جی والدین کو اور بیوی کو عمرے پر بلانے کی تمنا ہے، مگر تینوں کو اکٹھا بلانے کے لیے میرے پاس خرچہ نہیں ہے، تو اگر والدین کو نہ بلاؤں اور بیوی کو بلاؤں، آپ نے بلانا ہی بیوی کو ہے بھائی، مسئلے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب والدین کس کام کے رہے؟ آئیں گے کھانسیں گے، بوڑھے آدمی ہیں، تنگ کریں گے تمہیں۔ بیوی کو بلاؤ، تمہیں بھی فائدہ ہے، اس کا بھی فائدہ ہے۔ بہرحال یہ تمہاری مرضی ہے، بیوی کا بلانا شرعاً ضروری ہے، آپ اس کو بلائیں۔ کہتے ہیں کہ جب زمین و آسمان ختم ہو جائیں گے تو ملائکہ کل من علیہا فان، ملائکہ بھی مر جائیں گے۔ اللہ نے آگ سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نکالا ہے، لیکن قرآن پاک نے یہ نہیں بتایا کہ کتنے دن رہے، بس فرمایا یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم۔ جو بات اللہ نہ بتلائے ہم کہاں سے ڈھونڈ کے لے آئیں؟ نہ اگر آپ 3 دن رہے تو کیا کرو گے اور 10 دن رہے تو کیا کرو گے؟ اللہ وہ چیز ذکر ہی نہیں کرتے جس کا امت کو فائدہ نہ ہو۔ اگر کسی عزیز کے نام کے لیے عمرہ کیا، عمرہ کر کے دعا کرو اللہ اس کو ثواب دے۔ یہی طریقہ بہتر ہوتا ہے، عمرہ کر لیں، طواف کر لیں اپنے لیے، جب فارغ ہو جائیں تو دعا کریں کہ یا اللہ اس کا ثواب میرے فلاں عزیز کو عطا فرما۔ اگر ایک آدمی پاکستان سے عمرے کے لیے آیا ہے، عمرہ کرنے کے بعد وہ مدینہ منورہ گیا، اعتکاف مدینے میں بیٹھا، پھر شوال میں عمرہ کیا، اس پہ کوئی حج فرض نہیں ہو، جائے اپنے وطن۔ کہتے جی میری بیوی بیمار ہے، رمضان المبارک کے روزے رکھنے سے قاصر ہے۔ میرا بھائی یہ دیکھیں، ایک بیماری ایسی ہوتی ہے جو موت تک ٹھیک ہونے کی امید ہی نہیں۔ مثلاً ایک آدمی بوڑھا ہو گیا، اب جوان تو نہیں ہوگا نا۔ ایسے لوگوں کے لیے تو اللہ نے آسانی کر دی ہے کہ ایک آدمی کا کھانا کھلا دیا کریں، فدیہ ادا ہو گیا، یا صدقۃ الفطر کے برابر فدیہ دے دیا کریں، ادا ہو گیا۔ ایک بیماری ایسی ہوتی ہے کہ ابھی تو بیمار ہے، لیکن 2 مہینے بعد، 4 مہینے بعد، 5 مہینے بعد اللہ کرے ٹھیک ہو جائے تو پھر روزے قضا کرنے ہوں، پھر فدیہ نہیں دیا جائے گا۔ باقی اگر آپ کی بیوی پہ کوئی اثرات ہیں تو اس کا علاج ان لوگوں سے کرائیں جو صحیح معنی میں بات جانتے ہوں، لیکن افضل علاج یہی ہے کہ سورۃ البقرہ جو ہے قرآن پاک میں،
وہ گھر میں پڑھے، بیوی بھی پڑھے، کان میں ہیڈ فون لگا کے ٹیپ لگا کے سنے بھی، انشاءاللہ کوئی اثرات بد ہے تو حدیث رسول اللہ ہے کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے شیطان کا اثر ختم ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی رحمت فرما دیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ عالم اسلام کی عزت و غلبے کا فیصلہ فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کی حاضری منظور و مقبول فرما۔ یا اللہ تمام آنے والوں کا عمرہ، رمضان، صیام، قیام، عبادات منظور و مقبول فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما، ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ سارے مسائل اپنی رحمت سے حل فرما دے۔ یا الہ العالمین ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما دے۔ یا الہ العالمین اپنے خزائن رحمت کے دروازے کھول دے۔ یا الہ العالمین ہماری اولادوں کی نسلوں کی اصلاح فرما دے۔ یا اللہ جہاں جہاں بھی مجاہدین جہاد میں ہیں اللہ ان کی قدم قدم پہ نصرت فرما دے۔ یا اللہ مجاہدین کی نصرت فرما دے۔ یا اللہ اپنے دشمنوں کو نیست و نابود فرما دے۔ یا اللہ کفر کی طاقتوں کو ہمیشہ کے لیے مٹا دے۔ یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما دے۔ یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی فضائیں پیدا فرما دے، پورے عالم میں ہدایت کی ہوائیں چلا دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الراحمین 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 الراحمین